حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے کہا آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، وہ فرماتے ہیں لو لاہو صلی اللہ علیہ مکتوب نمبر 44 مکتوب نمبر 44 بے شک پروگرام کے بعد دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، صدقے صحیح صدقے۔ مکتوب نمبر 44 وہ فرمائے لو لاہو صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور نہ ہوتے لما خلق اللہ ذو الجلال والاکرام الخلق، اللہ نے کائنات کو تخلیق کرنا ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے کائنات کو تخلیق ولولاہ، اور اگر حضور نہ ہوتے لما اظہر الربوبیہ، تو اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہی کوئی نہیں تھا۔ پھر اگلی جڑی گل کرتے ہیں ذرا، پھر مکتوب نمبر 101 101 اس میں فرماتے اے نم جان لے، نقشبندی تو بھی جان لے، جان لے تو سارے جڑے دائیں بائیں قادری چشتی سارے واسطے ہیں، وہ میں اپنے پیر دی بات ہی گل کرتا ہوں۔ پہلے آپ نے مرشد تھی، پہلے مجدد صاحب نہیں، پھر میں اپنے ابن عربی کو ملے آپ یہ پہلے مجدد صاحب کی ضرورت، وہ فرماتے اے لم ان الحقیقت المحمدیہ، سبحان اللہ، حقیقت ان الحقیقت المحمدیہ ظہور اول، سبحان اللہ، ایک جان لے کہ حقیقت محمدی ظہور اول ہے، ظہور اول ہے۔ اور یا تو سمجھ آ رہی؟ آج ایک مشکل ہوئی تو میں کسے کہانی سنانا شروع کر دینا، لیکن ایک گلنا سمجھ جاؤں گے تو انشاءاللہ بیڑا پاک، قبر وچ بھی حضور دا عشق تکلیف ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اوریجنل گلاں نے، یہ دیوبندی بریلوی یہ تو پہلے دی گلاں نے۔ سبحان اللہ، دھیان رکھے میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو، یہ تو نہ جب بریلوی اتنا ہو تو دیوبندی کوئی شے بھی نہیں، چلو اے گلاں میں جڑی کر رہے ہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ ایک وہ خالص ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدقے صحیح صدقے، ایک وہ خالص ہے، یہ مطلب یہ نہیں کہ خالص ہے، لیکن اب جب ہم اعلیٰ حضرت کا نام رہے تو کئی وچ کہنے بھئی اوہو ایک بریلوی کا نام، ایک میڈ ان بریلوی پیش کر رہے تھی، ہم میڈ ان بریلوی پیش نہیں کر رہے، ہم میڈ ان مدینہ پیش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی نور کے لینے والے ہیں، وہ واضح کر رہے ہیں، اس کو وضاحت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں اے لم ان الحقیقت المحمدیت ظہور اول و حقیقت الحقائق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، و حقیقت الحقائق، یہ جتنی حقیقتیں نے انہی حقیقت کا نام مصطفیٰ ہے۔ یہ جی مجدد صاحب فرما رہے ہیں، لیکن کعبہ شریف ہے نا جی، یہ حقیقت کا نام محمد عربی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کعبہ حقیقت نہیں، یہ حقیقت سرکار ہے۔ اور صوفہ کر کے چکوارا یہ سمجھاؤں، صوفہ یہ 1.25 لاکھ نبی حقیقت نہیں، ان ساریاں دی حقیقت سرکار ہے۔ سمجھ آئیے، یہ جڑی قلم جن میں تمہاری تو میری تقدیر لکھی گئی، یہ حقیقت نہیں قلم، حقیقت کی اس قلم کی حقیقت سرکار ہے۔ چاند کے سورج کی حقیقت کون ہے؟ اچھا بولو، چاند اور سورج کی حقیقت کون ہے؟ سرکار، بولو سرکار، سرکار، چاند کے سورج کی حقیقت کون؟ سرکار، لوگ کے قلم کی حقیقت کون؟ عرش کے فرش کی حقیقت کون؟ کوئی اور گل سمجھ آئیے؟ اب میں اگر آپ بریلوی کا کوئی شعر پڑھوں طبیعت میں شاید کسی کی گڑبڑی شروع ہو، اپنی کو نہیں ہے، لیکن کوئی بھی آج سننے والا کہے اے شعر ہے احمد رضا بریلوی پاک دا، چلو پیارے ہو اعلیٰ حضرت بھی بہت اینڈ وچ میں گل کر سا، پہلے ایک سمجھو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں فقراء۔ سبحان اللہ، یہ گلیریوں میں جو نے جڑے نہیں جنائے لکھیا، جب ایسے کدے بدل ہو جائے تو گلیریوں والے میں بھی ہو سکتا ہے، انہیں بدل میں کوئی ڈکا لا سکتا نہیں، لیکن انہیں جڑے دا کل پاک دیکھو، ان کا مرتبہ اور مقام دیکھو،
اور لکھ کیا رہے ہیں کہ ساری حقیقتوں کی حقیقت کا نام ذات مصطفیٰ ہے. اگلی جملہ بھی سن لو. فرماتے ہیں بے مانا انا سائر الحقائق. اے جی تمہارے پیر صاحب فرما رہے ہیں, مجدد پاک فرما رہے ہیں, بے مانا انا سائر الحقائق سواء کانت حقائق الانبیاء الکرام والملائکۃ العظام علیہ الصلاۃ والسلام کالظلال لها وانها اصل جمیع الحقائق. سبحان اللہ. مطلب کیا نکلا ڈاکٹر صاحب؟ وہ فرما رہے ہیں کہ اس معنی اس کا یہ ہے کہ حضور ساری حقیقتوں کی حقیقت ہے, 1.25 نبی اور رسول بھی شامل ہیں اور سارے فرشتے بھی شامل ہیں. ان سارے فرشتوں اور نبیوں کو ظلال کہا گیا ہے, ظل کہا گیا ہے. ظل سایہ, سایہ اصل کا ہوتا ہے, سایہ اصل کا ہوتا ہے. یہ انبیاء اور فرشتے